السلام علیکم فرینڈس، ناول کی اگلی ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ عمر، آر یو ریڈی؟ علایا کی آواز عمر کو اپنے کان میں لگے ہیڈ فون میں سنائی دی۔ یس آئی ایم ریڈی، عمر نے کہا۔ اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے جو اس کے گردن اور کانوں کو ڈھانپتے تھے، اس کے کان میں لگا ہیڈ فون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فارس ریسٹورنٹ میں کسی سے میٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی انہوں نے اپنا کام دکھانا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ تینوں چوکنا ہوئے۔ عمر نے ہاتھ میں جعلی ڈگریز پکڑ رکھی تھی جس میں اس کا نام ذیشان تھا۔ فارس جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، عمر نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ دانش، میں جا رہا ہوں، گولی چھو کر گزرنی چاہیے، یاد رکھنا، وہ آہستہ سے بولا۔ ڈرپوک، چھو کر ہی گزرے گی، تمہیں دانش پر ٹرسٹ نہیں ہے کیا؟ علایا نے کہا۔ وہ دانش کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ کے روم کی ونڈو میں بیٹھی تھی۔ اوکے ڈن۔ وہ فارس کی طرف بھاگنے لگا۔ فارس گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب اس نے انجان لڑکے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ہٹ جائیے، عمر چلایا اور اسے دھکا دیا تبھی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری اور گاڑی کی ونڈو میں جا لگی، جس کی کرچیاں سڑک پر پھیل چکی تھیں۔ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ اس نے کراہتے ہوئے فائلز نیچے پھینکی اور اپنا بازو پکڑا۔ فارس نے بلڈنگ کی طرف دیکھا جہاں سے شوٹ کیا گیا تھا۔ علایا اور دانش وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ آہ! وہ کراہا جس ہاتھ سے اس نے بازو پکڑ رکھا تھا وہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ فارس تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں میں بھی شور مچ چکا تھا۔ جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو، فارس نے کہا، کیونکہ پولیس آ جاتی تو یہ اسی کے لیے برا ہونا تھا۔ عمر اپنا پلان پورا ہونے پر مسکرایا جو کوئی نہ دیکھ سکا۔ فارس کے گارڈ نے اس کی فائلز اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھیں۔ منٹوں میں ہی وہ گاڑی لیے وہاں سے گم ہو گئے۔ یس، علایا اور دانش نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر گیا تھا بلکہ اپنی کسی خفیہ جگہ پر لے آیا تھا۔ دکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز تھا۔ عمر یہ بات جانتا تھا۔ سہیل، جلدی اس کا بازو چیک کرو، اس نے وہاں موجود اپنے آدمی سے کہا جو بیگ لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے عمر کی شرٹ کینچی سے کاٹ کر بازو کو برہنہ کیا۔ اسے گولی نہیں لگی بلکہ گولی چھو کر گزری ہے، معائنہ کرنے کے بعد وہ بولا۔ فارس نے غور سے اس کی طرف دیکھا جو درد سے منہ کے زاویے بگاڑ رہا تھا۔ بینڈیج کرو، فارس نے کہا اور صوفے پر بیٹھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی ذیشان، وہ گھبرانے کی ایکٹنگ خوب کر رہا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ فارس نے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے درمیان رکھی۔ پچھلے دنوں اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں، جاب کی تلاش ہے۔ وہ 23 سال کا تھا جس وجہ سے اس کی بات ماننا آسان تھا۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی مجھے شوٹ کرنے والا ہے؟ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ میں آج بھی جاب کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے تو اچانک میری نظر سامنے والی بلڈنگ پر پڑی جس میں کوئی بندوق کا نشانہ آپ پر باندھ رہا تھا۔ فارس کا آدمی بینڈیج کر رہا تھا جب عمر کو رہا، حالانکہ تکلیف اسے اتنی نہیں ہو رہی تھی۔ جوان ہون ہو، برداشت کرو، ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ فارس نے دھواں منہ سے نکالا۔ جی بس ایسا پہلی بار ہوا ہے تبھی۔ تو اب بتاؤ، تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ میں تو آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا، مجھے کیا پتا تھا میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ فارس نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسل دی۔ ہو گیا؟ سہیل کھڑا ہوا۔ فارس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے تازہ نوٹوں کا بنڈل عمر کی طرف بڑھایا۔ پیسے دیکھ کر عمر کو اپنا پلان ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ یہ تو اسے پیسے دے کر رفع دفع کرنے کے چکروں میں تھا۔ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر کی بات پر فارس نے آئیبرو اچکایا۔ لیکن کیوں؟ یہ تمہارا انعام ہے، انعام سمجھ لو۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں جاب ڈھونڈوں گا اور اپنی محنت سے پیسے کماؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ ٹھیک ہے، تم نہیں لینا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے، اسے باہر تک چھوڑ آؤ، اس نے اپنے آدمی سے کہا۔ عمر حیران ہوا، اس کا پلان تو اب ٹوٹلی فیل ہو چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کے آدمی کے ساتھ چلنے لگا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس کا آدمی واپس مڑ گیا اور وہ سڑک پر چلنا لگا۔ سالہ، اتنی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی، کام پھر بھی نہ ہوا۔ شٹ، اب کوئی اور پلان بنانا پڑے گا۔ علایا کی آواز اس کے ہیڈ فون میں سنائی دی۔ اب تک فارس نے جو بھی باتیں عمر سے کی تھیں علایا اور دانش سن رہے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کچھ سولڈ سوچیں گے، دانش نے کہا۔ اوئے چھوٹے، ایک آواز عمر کو سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جو اس کو گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ گائز، لگتا ہے کام ہو گیا۔
یس چلو اب جلدی جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے، علایا ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ جی؟ عمر گیٹ تک پہنچا۔ اندر آ جاؤ، باس بلا رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اسی کمرے کا رخ کیا جہاں پہلے اسے بٹھایا گیا تھا۔ بیٹھو، فارس نے کہا۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں جاب کی ضرورت ہے تو تم میرے پاس کر سکتے ہو۔ کیا واقعی ہی آپ مجھے جاب کے لیے آفر کر رہے ہیں؟ اس نے مصنوعی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں بالکل، تمہاری سیلری اتنی ہوگی کہ تم اپنی ہر ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی آسانی سے عیش کر سکتے ہو۔ جی مجھے منظور ہے، لیکن جاب کس کام کی ہے؟ اب کی ہے پوائنٹ کی بات۔ فارس کے لب مسکرائے۔ بس اتنا بتا دوں، ہمارا کام اللیگل ہے۔ اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تم اس کے لیے ہاں کرتے ہو یا نہیں۔ میں بہت مہینوں سے جاب کی تلاش میں ہوں، اب جو ملا ہے اسے ٹھکراؤں گا ہرگز نہیں، میں یہ جاب ضرور کروں گا۔ وہ خوشی سے بولا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ، کل صبح اسی جگہ آ جانا۔ جی بہتر، عمر نے کہا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے اندر آئی اور ارحام نے قدموں کی آہٹ سے آنکھیں کھولیں۔ یہ سوپ میں رکھ رہی ہوں، پی لینا۔ وہ واپس مڑنے لگی جب ارحام بولا۔ میں کیسے پیوں گا، میرے داہنے بازو پہ بینڈیج لگی ہے۔ اب پھر وہ سامنے کھڑی ہاتھ مسل رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو تم ہی پلا دو۔ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں کیوں، تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تو کسی میڈ کو بھیج دو۔ ارحام کی بات سن کر لیزا نے تیوری چڑھائی، جس پر ارحام دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی، وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لیزا نے سوپ کو چمچ میں بھرا اور ارحام کی طرف کیا۔ اس نے سوپ پینے کے لیے منہ کھولا۔ اب وہ اسے سوپ پلا رہی تھی اور وہ لیزا کو دیکھنے کا شغل فرما رہا تھا۔ اس کی نظروں کے حصار سے گھبراتے ہوئے لیزا کا ہاتھ لڑکھڑایا، جس سے سوپ اس کی تھوڑی سی گردن تک پھیل گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، ارحام نے جلن کے احساس سے آنکھیں بند کیں۔ آئی ایم سوری ارحام، مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیزا یہ بہت گرم ہے، مجھے ٹیشو دو، صاف کرنا ہے۔ وہ جلن کو برداشت کرتا ہوا بولا۔ لیزا نے ٹیشو باکس سے جلدی سے ٹیشو نکالا اور اس کی گردن صاف کرنے لگی۔ ارحام کو اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جان گیا کہ وہ اپنے دل میں چھپی محبت کو ایکسیپٹ کر چکی ہے۔ اس کی گردن کو لیزا کی انگلیاں چھو رہی تھیں۔ وہ تیزی تیزی سے صاف کرتی ہوئی تھوڑی تک آئی اور نیا ٹیشو نکالا۔ تھوڑی اور ہونٹوں کو صاف کر کے اس نے ٹیشو باسکٹ پہ پھینکے اور کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو محسوس کر سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ لاؤنج میں جا رہی ہوں۔ مجھے سوپ کون پلائے گا یا بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ ارحام کی بات پر لیزا نے سر جھکایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، پھر بیٹھو۔ لیزا پھر سے بیٹھی اور سوپ کا باؤل اٹھایا۔ اب وہ جلدی جلدی سوپ ختم کر کے اس کی نظروں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ہیلو ارحام بھائی، پیاری سی آواز پر ارحام نے گردن ایک طرف کیے روم کے دروازے کو دیکھا جہاں عشا کالج یونیفارم میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ ارحام اس کے چھوٹے بال اور آنکھوں پہ لگے چشمے کو دیکھ کر مسکرایا۔ میری چھوٹی بہن ہے۔ عشا تم ایسے ہی آ گئی، چلو یونیفارم چینج کرو، فریش ہو کر آؤ۔ لیزا نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں تو پہلے ارحام بھائی سے ملوں گی جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر میری خڑوس آپی کو بچایا۔ وہ بھاگتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی۔ عشا شٹ یور ماؤتھ۔ لیزا کو لفظ خڑوس آپی پر غصہ آیا۔ ہائے ارحام بھائی، آئی ایم ایش۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایش؟ ارحام مسکرایا۔ ایش میں ہینڈ شیک نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ عشا نے اپنا لیفٹ ہینڈ آگے کیا جس سے ارحام نے بھی لیفٹ ہینڈ سے ہینڈ شیک کر لیا۔ واؤ، آپ تو ہیرو ہیں، کیا کمال کر دیا۔ آپ جانتے ہو آپ کی ویڈیو بھی ایف بی پر وائرل ہو چکی ہے، میں نے آج ہی دیکھی ہے۔ وہ چشمے کو انگلی سے دھکیلتی ہوئی بولی۔ کیا واقعی ہی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ اس نے موبائل آن کیا۔ عشا چلو اپنے کمرے میں اور فریش ہو کر آؤ، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ لیزا غصے سے بولی۔ ابھی بس ایک بار ویڈیو تو دکھا دوں ارحام بھائی کو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیزا نے اسے گھوری سے نوازا۔ عشا منہ لٹکاتی ہوئی بیڈ سے اتری اور باہر جانے لگی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، ارحام نے کہا تو اس کی آنکھیں چمکیں۔ میں 10 منٹ میں آئی ارحام بھائی، اس نے بھاگتے ہوئے کہا۔ لیزا نے ارحام کو بھی گھوری سے نوازا۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں عشا سے اتنا فری ہو گیا تھا اور باؤل اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکرایا تھا۔ عمر واپس علایا اور دانش کے پاس آ گیا تھا۔ پلان کامیاب ہونے کی خوشی میں وہ لوگ ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہے تھے۔ آریان گاڑی میں بیٹھا تھا جب اس کی نظر علایا پر پڑی جو 2 لڑکوں کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ آریان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، علایا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ سجی خوشی ہوا ہوئی، وہ سنجیدگی سے آریان کو دیکھنے لگی۔ گائز میں اب جا رہی ہوں، تم کل ملتے ہیں۔
وہ انہیں بائے کہتی ہوئے آریان کی طرف بڑھنے لگی۔ آریان نے اسے اپنی طرف آتا دے کر گاڑی سٹارٹ کی۔ علایا بھی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی اس کے پیچھے لگائی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ علایا نے موبائل اٹھا کر اسے کال ملائی۔ آریان نے موبائل اسکرین پر اس کا نام دے کر کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل سوئچ آف کر دیا۔ آریان پلیز سٹاپ دا کار، اس نے فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے زیر لب کہا۔ آریان کو اس وقت بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کی ہونے والی بیوی تھی، وہ اسے غیروں کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اب وہ دونوں خالی سڑک پر آ چکے تھے۔ علایا نے فل سپیڈ کی اور گاڑی آریان کی گاڑی کے آگے لگائی۔ ایک جھٹکے سے آریان کی گاڑی کو بریک لگی، اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ وہ باہر نکل کر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ آریان، آریان پلیز باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ونڈو کا شیشہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ آریان نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے علایا؟ وہ ہاتھ باندھتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آریان تم غلط سمجھ رہے ہو، اٹس مائی جاب، یہ سب چلتا رہے گا۔ تو کیا تم مجھ سے ایسے ہی خفا رہو گے؟ یہ تمہاری جاب نہیں ہے علایا، یہ مشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں اس فیلڈ میں آنا ہے۔ ابھی یہ جاب نہیں، چوائس ہے، تم چاہو تو اسے چوز کر سکتی ہو، چاہو تو ریجیکٹ کر سکتی ہو۔ آریان میرے لیے میری جاب اس مشن سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور تمہیں اب اعتراض کیوں ہے؟ حالانکہ ہماری اس ٹاپک پر پہلے بات ہو چکی ہے اور میں اسے ریجیکٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہتر ہے تم بھی اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دو۔ نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے غیر مردوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا علایا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑتا ہوا جھنجھوڑ کر بولا۔ کتنے دن ہو گئے تم نے ایک بار بھی نوٹ نہیں کیا؟ میں اب پہلے کی طرح ہنستا نہیں ہوں، پہلے کی طرح بولتا نہیں ہوں۔ کتنا بدلاؤ آ گیا ہے مجھ میں، صرف تمہارے اگنورنس کی وجہ سے۔ علایا نے پریشانی سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک طرف آریان تھا، اس کی محبت، دوسری طرف اس کا جنون تھا، اس کی جاب۔ آریان صرف تم ہی مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خوشی کا خیال رکھوں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ تم میری خوشی کا خیال رکھو۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو کیا ہے تمہاری خوشی علایا؟ کیا میں تمہاری خوشی نہیں؟ وہ خاموش ہوا۔ آریان، علایا کی سمجھ سے اب سب کچھ باہر ہو چکا تھا۔ کیوں نہیں سمجھتی تم؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم غیر لڑکوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بند کرو۔ اس فیلڈ میں اور بھی لڑکیاں تو ہیں، انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرو۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے مرد عورت دونوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے مرد چاہیے۔ تم بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کرو آریان۔ اس کا مطلب تمہیں میری تکلیف، میرا تڑپنا دکھائی نہیں دیتا۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے مشن سے مطلب ہے، اپنی جاب سے مطلب ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے محبت کرنے سے پہلے تمہیں سمجھ نہ سکا۔ وہ اس سے دور ہوتا گاڑی میں بیٹھا، وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان، اس نے زیر لب اسے پکارا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار پر پھسلا تھا۔ نیکسٹ ڈے لیزا کی آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے کلاک پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جمائی لیتی ہوئی اٹھی اور کھڑکی کے کرٹنز پیچھے کیے۔ ارحام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چہل قدمی کر رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے اس کے بال بکھیر رکھے تھے۔ لیزا کا دل چاہا وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہے۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ارحام نے ادھر ادھر دیکھا، جہاں لیزا اپنے کمرے کی کھڑکی میں موجود اسے تکتی ہوئی دکھائی دی۔ نظریں مل جانے پر وہ تیزی سے پیچھے مڑی اور کھڑکی بند کر گئی۔ الٹے قدموں سے وہ بیڈ پر بیٹھی۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کسی کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ ارحام چیئر پر بیٹھا مسکرانے لگا۔ اس کے صبر کا پھل، اس کی محبت اسے مل چکی تھی۔ ناشتے کے بعد ذائشہ لیزا کے روم میں آئی۔ آج سیچرڈے تھا، اس وجہ سے یونی سے بھی چھٹی تھی۔ لیزا کیا کر رہی ہو؟ وہ نہایت نرمی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوں ماما، میں فری ہوں، آپ آئیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بک سائڈ پر رکھی۔ ذائشہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ لیزا کی فل توجہ اس پر تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماما کریے، کیا بات ہے؟ اس کو تجسس ہوا۔ بیٹا، ماں باپ اپنے بچوں کی بہت سی ایسی باتیں جان جاتے ہیں جو انہوں نے ابھی تک کہی بھی نہیں ہوتی۔ پرسوں جس طرح تم ارحام کے لیے پریشان تھی، اس سے مجھے لگا کہ تم ارحام سے… وہ خاموش ہوئیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا لیزا؟ جی ماما۔ لیزا کے ہاتھ بھیگنے لگے۔ دیکھو بیٹا، ہم نے تم پر کبھی کوئی بات زبردستی مسلط نہیں کی، اور خاص طور پر زندگی کے ہمسفر کے معاملے میں تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنی مرضی کا اظہار کرو، اس بات کی اجازت اسلام بھی دیتا ہے۔
ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زندگی کا ہم سفر؟ لیزا مجھے اور تمہارے پاپا کو لگتا ہے کہ ارحام سے بہتر تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ لیزا حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماما اچانک اس ٹاپک پر بات کر رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ارحام بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ ماما کیا آپ کو معلوم ہے ارحام کا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ لیزا نے جان بوجھ کر کہا کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تھی اور ارحام کے پاس کچھ نہ تھا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، وہ اچھا پڑھ رہا ہے، اسے جاب بھی اچھی ملے گی، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہم سفر کے طور پر وہ قبول ہے؟ لیزا نے شرم سے نظریں جھکائیں۔ تو میں تمہارا جواب ہاں سمجھوں؟ ظائشہ مسکرائی۔ لیکن ماما ارحام سے پوچھا آپ نے؟ تمہارے پاپا نے پوچھ لیا ہے۔ کیا؟ کب پوچھا؟ اور کیا کہا اس نے؟ اس نے کیا کہنا، وہ تو شکرانے کے نفل پڑھے گا، اس کے دل کی مراد جو پوری ہو رہی ہے۔ وہ ہنسی۔ ماما تھینک یو، وہ اس کے گلے لگی۔ ہمیشہ خوش رہو میری بچی۔ ظائشہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔